أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس سہانی گری چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک
تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار پربہار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج پھر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جامع مسجد فیضان رضا میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر بہت ہی پیارا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درس دیا ہے، سبق دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول حمد اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، او کس میدان نہیں ہر دا اس دا نام چتارن والا، او کس میدان نہیں ہر دا تے ککھ سواد نہ مشری اندر تے میں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو او گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ ہم آتے ہیں جمعہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے۔ میاں صاحب یہی فرما رہے ہیں کک سواد نہ مشری اندر میں کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج 24 دسمبر ہے اور کل 25 دسمبر ہے، اور آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، اور دنیا بھر کے عیسائی کرسمس بھی مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ سب سے افضل اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جس کو سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سونی سونی ذات گرامی ہے۔ امام عشق و محبت تاجدار بریلی اس لیے تو فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، غمزدوں کو رضا، او غمزدوں پریشان نہیں ہونا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں جو غمزدہ لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنا دو، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں، ارے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب کی بارگاہ میں جس ہستی کا سب سے بلند مقام اور مرتبہ ہے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مخلوقات میں جس کا سب سے بلند مرتبہ اور مقام ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جس کا سب سے زیادہ بلند مرتبہ اور مقام ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا یہ بڑی ہی شانوں والے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو عظیم الشان معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک یہ بھی معجزہ عطا فرمایا تھا، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ مٹی کے پرندے اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑنا شروع فرما دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہمارے قرآن میں بیان کی گئی ہے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے پرندے ہوا میں اڑنا شروع فرما دیتے تھے۔ ایسے ہی جو بندہ پیدائشی طور پر نبی نہ ہوتا، پیدائشی طور پر ہی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، نبی نہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے اللہ اس کو واقعہ عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے قرآن میں ایک یہ بھی معجزہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، الا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، وہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، لوگوں جو تم گھروں سے کھا کر آتے ہو مجھے اس کا بھی پتہ ہے، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان ہے، جو لوگ کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں، جو گھروں میں پڑا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں آیا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ بھی اللہ پاک کا ایک عظیم اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے اٹھایا جانا آسمانوں کی طرف زندہ، یہ بھی اللہ پاک کی ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، لیکن اس وقت کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی، ایسی بے جا باتیں کرنا شروع کر دی جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شانوں والے نبی ہیں۔ آج 25 دسمبر کو، کل 25 دسمبر ہے، عیسائی ان کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت کی تاریخ ہے یہ کہیں نہیں لکھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ 25 دسمبر ان کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب آپ اس دنیا سے وفات پا گئے، بلکہ آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا، اس کے بعد کافی صدیوں بعد عیسائی مل کر بیٹھے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منایا کریں گے۔
یہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا۔ تب سے یہ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور اس موقع پر بہت ہی زیادہ بیہودہ اور کفریہ رسمیں بھی کی جاتی ہیں۔ کفریہ رسمیں اس موقع پر کی جاتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے مسلمان بھی ان رسموں میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ان رسموں میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارے دین اسلام نے ان بیہودہ اور کفریہ رسموں میں شریک ہونے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آج باتیں کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک عظیم نشانی بنایا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی اپنی عظیم نشانی بنایا ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام ہے عمران۔ حضرت مریم کے جو والدہ تھی ان کا نام ہے حنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مریم کے جو والد تھے یہ مذہبی پیشوا تھے، سابقہ انبیاء کی جو تعلیمات تھی ان کے مطابق یہ چلا کرتے تھے، اور عمر کافی گزر چکی تھی، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھیں اور دیکھا کہ درخت کے اوپر ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے۔ حضرت کی مریم کی والدہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، تاکہ میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں نظر مان لی۔ اب جب اولاد ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو آپ کی ماں پریشان ہو گئی اور افسوس کرتے ہوئے کہنے لگی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، یہ تو لڑکی ہے، میں نے تو لڑکا مانگا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت مریم کی شان کو اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے مریم کی ماں سن لو، اگرچہ یہ لڑکا نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھنا یہ لڑکی اتنی شانوں کی مالک ہے کہ دنیا کا کوئی بھی لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شانوں والی لڑکی تمہیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت کہا کرتی تھی حضرت مریم۔ اب کیا ہوا، فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے، قرآن مجید میں آتا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم اللہ رب العزت نے تمہیں اس جہان میں چن لیا ہے، اللہ پاک نے تمہیں خوب صاف اور ستھرا اور پاکیزہ فرما دیا ہے۔ اے مریم اللہ رب العزت نے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس جہان میں جتنی بھی عورتیں ہیں اللہ نے تمہیں اس پر فضیلت عطا فرما دی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا خدمت کرتی رہی بیت المقدس میں، وہیں عبادت کرتی تھی اور وہاں پر بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر جب گئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامتوں کو دیکھ کر وہاں پر دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بڑی ہی شانوں والا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دی۔ حضرت مریم اب عبادت کرتی رہی، جس حجرے میں عبادت کرتی تھی، ایک دن وہاں پر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی علیہ السلام یہ آپ کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آتے ہیں اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتے ہیں۔ اللہ نے بھیجا ہے حضرت جبریل امی کو۔ حضرت مریم جب اجنبی بندے کو دیکھتی ہیں ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہے، میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم کون ہو؟
فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کہتے ہیں انما انا رسول ربک لیاہب لک غلاما زکیہ، مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں میں ایک صاف ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا فرما دوں۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے وہ بیٹا کیسا ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ فرشتے نے آ کر کہا میں تمہیں ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہوں جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بزرگی والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس بیٹے کی شان یہ ہوگی بڑی عمر میں بھی اور جولے کے اندر بھی وہ لوگوں سے باتیں کیا کرے گا، یہ اس کی شان ہوگی، اللہ کے خاص بندوں میں سے تمہارا وہ بیٹا ہوگا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب یہ باتیں سنی تو خوشخبری سن کے بڑی خوش ہوئی، لیکن پھر گھبرا کر کہنے لگی میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین کہنے لگے قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ فرشتوں کے سردار کہنے لگے کہ اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے بغیر باپ کے بیٹا دینا یہ تو میرے لیے بڑا ہی آسان کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جو بھی عطا فرما دیتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے نا، اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب فرشتے نے جبریل امین علیہ السلام نے حضرت مریم کو یہ باتیں بتائیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا بغیر شادی کے شوہر کے بغیر اللہ کی قدرت سے حاملہ ہو گئی۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، اپنی بستی سے دور نکل جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، پریشان ہوتی ہے، اور ایک سوکھے کھجور کے تنے کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ اور پریشانی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ شادی نہیں ہوئی، اب بچہ ہوگا لوگ باتیں کریں گے، اس بات کی بھی پریشانی ہے حضرت مریم کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیہ فکلی واشربی وقرری عینا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو مریم، غمگین نہ ہو، آج ذرا اپنے نیچے نظر دورا کر دیکھو، میں نے تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دیا ہے، نہروں کو جاری فرما دیا ہے، اور جس خشک کھجور کے تنے کے نیچے تم بیٹھی ہو، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کو حرکت دو، تازہ پکی ہوئی کھجوریں ابھی تمہاری گود میں گرنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت مریم نے ایسا ہی کیا، سوکھا کھجور کا جو تنا تھا اس کو اپنا ہاتھ مبارک جب لگایا، اس کو حرکت دی، حضرت مریم کی گود میں اسی وقت تازہ پکی ہوئی کھجوریں اللہ کی رحمت و فضل سے آ گئی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی شانیں، اللہ کی قدرت دیکھے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، ان کو لے کر جب وہ اپنی بستی کی طرف جا رہی تھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا بڑی پریشان تھی کہ اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی، لوگ مجھ پہ الزام لگائیں گے میں کیا جواب دوں گی۔ اللہ نے حکم فرمایا اے مریم تم نے نہیں بولنا، تم نے خاموش رہنا ہے، آج جو بھی بولے گا بلکہ یہ جو بچہ ہے یہی سب کچھ بول دے گا۔ آج یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جب اپنی بستی کی طرف جاتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں او مریم تم نے کیا کر دیا، یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو، تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ جب لوگوں نے باتیں شروع کی، حضرت مریم نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی اور اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بچہ تمہیں جواب دے گا۔ وہ بچہ پھر بولا، بڑا ہی شاندار بولا،
وہ بچہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ قرآن میں آیا ہے۔ بچے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ لوگوں میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میں گواہی دیتا ہوں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتابہ، اور میں اللہ کا اتنا خاص بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بچپن میں چھوٹے سے بچے ہیں، کیا بچہ بول سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ کہتے ہیں وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے رب نے مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور جس دن میں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں یہ آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی عظیم ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ پاک کی اس قدرت کو دیکھ کے لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ دو طبقے تھے اور دونوں ہی گمراہی کی طرف چلے گئے۔ ایک طبقے نے کیا کیا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کردار کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہودی اس طرف چلے گئے، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ دو طبقے گمراہیوں کی طرف چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کو مانتے، اللہ پہ ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے عیسائیوں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو فرمایا ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ او نادانو، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کے تم یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کو کہتے ہو اللہ کے بیٹے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے قرآن مجید میں ہمیں جو سبق پڑھایا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کل 25 دسمبر ہے، کرسمس منایا جا رہا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کل سب منانا ہے یا نہیں منانا، کیک کھانا ہے یا نہیں کھانا، جانا ہے یا نہیں جانا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ مبارکباد کا جو لفظ ہے یہ کسی کو دعا دینا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تجھے برکت دے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کافر کو کہیں اللہ تمہیں برکت دے؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کافر کو دعا دیں اللہ تمہیں بھلائی دے، برکت دے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر یہ تہوار منانا یہ بھی حرام ہے، اور وہاں جا کر ان کی تعداد کو بڑھانا یہ بھی حرام ہے۔ یہاں تک لکھا ہے ہمارے علماء نے، اگر کوئی بندہ اس دن کو مذہبی طور پر لائق تعظیم سمجھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور جو بندہ ان کے اجتماع میں جاتا ہے اس نیت سے جاتا ہے کہ میرے جانے سے ایک بندہ زیادہ ہو جائے گا، یہ بھی کفر ہے۔ اور جو بندہ
ان کے اس تہوار کے موقع پر صرف اس تہوار کی خاطر خریداری کرتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور جو ان کے تہوار میں جا کے ان کی کفریہ رسموں میں شامل ہوتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق نہیں پڑھاتا، بلکہ ہمارا دین اسلام تو اتنا پیارا دین ہے، ہمارے رب نے تو ہمیں بے دینوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن کی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے سننے والے، جب تو دیکھے کچھ لوگ بیٹھ کر ہماری آیتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو تم نے وہاں نہیں بیٹھنا، ان سے منہ پھیر لینا ہے، ان سے منہ پھیر لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں شیطان بلا دے اور تم وہاں پر بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں یاد آ جائے تو ظالموں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا، ظالموں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں ہمارا رب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، جس جگہ پر چار بندے بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کریں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم کرونا کے مریض سے تو بچتے ہیں، کرونا کے مریض کے پاس نہیں جاتے کہیں ہمیں کرونا نہ ہو جائے۔ ارے ہم کفر کے مریضوں سے کیوں نہیں بچتے؟ کرونا کے مریض سے ہم بچتے ہیں، ہمیں کرونا نہ ہو جائے، وہ تو کفر کے مریض ہے، ان کو تو کفر کی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری ہے۔ کرونا ہوگا کیا ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا نا، جان چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم بے دین لوگوں کی محفلوں میں جائیں گے، کافروں کی محفلوں میں جائیں گے، ان کے تہوار منائیں گے، حضرات گرامی، پھر ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے جو اس وقت قیمتی چیز ہے، نہ ہی ہمارے پاس اتنی دولت ہے، نہ ہی اتنی کوٹھیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، ہمیں صرف مان ہے تو اپنے ایمان پر مان ہے۔ ہمیں اس وقت اگر مان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر مان ہے، ہمیں اسی چیز کا ایمان ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک ایمان والی موت عطا فرمائے۔ ہم نے ایسی جگہ پر نہیں جانا۔ حدیث پاک سنے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ انہی میں سے ہے، اور جو بندہ کسی قوم کے کسی کام کو اچھا سمجھے تو سمجھ لو وہ اس کام میں شریک ہے، وہ اس کام میں شریک ہے۔ آج لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں، جو جاتے ہیں مبارکبادیں دیتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو دیکھو اسلام رواداری کا درس دیتا ہے، یہ مولویوں نے بڑی سختی کی ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اسلام تو بڑا نرم دین ہے، اسلام تو ایسا دین ہے۔ ایسی باتیں دے کر، ایسی باتیں کر کر لوگوں کو اپنے جانسے میں لے کر آتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سب سے زیادہ اخلاقی اقدار سکھانے والا، سب سے زیادہ ہمیں اخلاقی اقدار سکھانے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس کائنات میں ہمیں اخلاقی اقدار سکھانے والے ہیں، ہمیں سمجھانے والے ہیں۔ 13 سالہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور سرکار نے، حالانکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، کسی بھی ملکی، قومی، کسی بھی مفاد کی خاطر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے کسی بھی تہوار میں شرکت نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے کسی بھی تہوار میں شرکت نہ فرما کر ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے، اور قیامت تک میرے آنے والے غلاموں، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، تم نے کافروں کے تہواروں میں نہیں جانا، تم نے کافروں کے تہواروں میں نہیں جانا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشترکہ دین کی پیشکش کی مشرکوں نے،
مشترکہ دین کی پیشکش کی مشرکوں نے، کس کو؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مطلب سمجھاؤں، مشترکہ دین کی پیشکش کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ حالات کے مطابق مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے تھے تم ہماری طرف کیک کاٹنے آؤ کرسمس کا، ہم تمہاری طرف عید میلاد النبی کا کیک کاٹنے آئیں گے، تم ہماری طرف ہولی منانے آؤ، ہم تمہاری عید منانے آئیں گے، تم آؤ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ مشترکہ دین وہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کافرین کو نازل فرما دیا اور حکم دیا، اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو فرما دے لکم دینکم ولی دین، او کافروں تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ مطلب یہ ہے، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے، او کافروں، مسلمانوں اور کافروں کی راہیں جدا جدا ہے، مسلمانوں اور کافروں کی راہیں جدا جدا ہے، ان کی راہیں ایک نہیں ہے۔ جب تم حق کو قبول نہیں کرتے، ہم تمہارے باطل کو کیسے قبول کر لیں؟ کل 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ 25 دسمبر 1876 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ آپ بانی پاکستان ہیں، آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بس میں آخر میں کراچی میں جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی تھی، اس تقریر کا کچھ حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں ایک ہال کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سول اور فوجی افسروں سے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا یہ ہماری منزل مقصود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا معرض وجود میں آ جانا منزل مقصود تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تقریر میں یہ بھی بات کی، ریاست حاصل کرنے کا ہمارا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ مسلمان آزادانہ طور پر سکھ کا سانس لے سکے، اور مسلمان، اور اس ریاست کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلامی اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کو قائم کر سکے۔ پاکستان بنانے کے بعد بانی پاکستان نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ملک پاکستان میں عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کاش ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جس دن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پوری ہو اور ملک میں اسلامی اصولوں کا نفاذ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔